اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یہ تذکرے ہو رہے ہیں بنی اسرائیل کے، اور مختلف آیات کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی مختلف خباثتوں، مختلف نافرمانیوں، مختلف گناہوں، مختلف وعدہ خلافیوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ برا رویہ، ان کی دشمنی، ان کے ساتھ تعصب اور حسد اور ان کو قتل اور وغیرہ وغیرہ جو باتیں تھیں، کافی ساری باتیں گزر گئی ہیں اور کافی سارے آگے آ رہی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اللہ کی توحید کا تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کی توحید کو مانو گے اور تم حقوق اللہ کو پورا کرو گے، حقوق العباد کو پورا کرو گے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ وعدے تو کر لیتے ہو لیکن وعدوں سے پھر جاتے ہو اور مکر جاتے ہو، اور یہی تمہاری سب سے بڑی برائی ہے کہ تم لوگ وعدہ شکن ہو، وعدے کے خلاف کرتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، وعدہ یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی، یعنی عبادت کے لائق اور حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، لہٰذا تم عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وَقُولُوا، اور بات کیا کرو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ، حسناً، اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم لوگ پھر گئے تھے، مکر گئے تھے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم، مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی ہو پھرنے والے، اعراض کر کے منہ موڑنے والے۔ دیکھیں آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بات کر کے سب سے پہلے حقوق اللہ، اور حقوق اللہ میں بھی سب سے بنیادی حق اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کو ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک، ان چار طبقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ حقوق العباد میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے والدین کو ذکر کیا ہے، سب سے پہلے والدین کو ذکر کیا ہے، اور باقی اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو حقوق العباد کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے، تیرے رب کا حکم ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ تو حقوق العباد کے اندر بنیادی جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے فرماتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا۔ انہوں نے سوال کیا ثم من، پھر فرمایا امو کا۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا امو کا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ صحابی نے سوال کر لیا ثم من، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ یعنی اگر حسن سلوک کے 4 درجات ہیں تو 4 درجات کے اندر 3 درجے ماں کے ہوں گے اور چوتھا درجہ باپ کا ہوگا۔ اور آج کل تو ہمارے معاشرے کے اندر ماں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، باپ سے چونکہ رعب ہوتا ہے، باپ کا ڈنڈا ہوتا ہے، باپ کا زور چلتا ہے گھر کے اندر،
تو وہ مارتا رہتا ہے، اس لیے باپ سے تو سارے لوگ ڈرتے رہتے ہیں، لیکن جب ماں کا تذکرہ آ جاتا ہے تو ماں کے سامنے ایسے بھڑک کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں گویا یہ ان کی ماں نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کی کوئی لونڈی ہوتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، یاد رکھو جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر کسی کو ماں سے ویر ہوا، ماں سے دشمنی ہوئی، ماں کا نافرمان ہوا، ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہوا، ماں کے سامنے غصہ کرنے والا ہوا، ماں کو جھڑکنے والا ہوا، ماں کے سامنے بدتمیزی کرنے والا ہوا، تو ایسا شخص یہ نہ سوچے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، کیونکہ جس کے ساتھ ہم بدتمیزی کریں اسی کے قدموں کے نیچے جنت ہو تو ہمیں کہاں جنت میسر ہو سکتی ہے۔ تو ماؤں کے ساتھ حسن سلوک، آج کل کا ہمارا معاشرہ ماؤں کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، ماں کے بارے میں کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، ماں کو تو ایسے ہی کوئی لونڈی سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر ہماری نوکرانی ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے اور ہم نے اس کو گھر کے کام شام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا برا تصور ہے، خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے جو ابھی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ اگر ماں اس کے سامنے کوئی دو چار باتیں کہہ لیتی ہے تو ایسے بھڑک کے آسمان کی طرف چھلانگے مار کر کے زمین کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور والدین کے اندر بالخصوص ماں کے ساتھ، کیونکہ وہ ہماری حسن سلوک کی بہت زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ اسی نے ہمیں پالا، اسی نے ہمیں پوسا، اسی نے ہمیں بڑا کیا، اسی نے ہمارا گند صاف کیا، اسی نے ہمارے لیے، ماں نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ کے گزاری ہیں، راتوں کو تکلیفیں سہی ہیں، انہوں نے اپنی نیندوں کو خراب کر لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہماری سہولت کے لیے تاکہ بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور بچہ بڑا ہو کر کے ماں کے سامنے ہی اس طرح برے برے الفاظ کہنا شروع کر دیں تو آپ خود سوچیں کہ ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد یتیموں کا تذکرہ ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا، صلہ رحمی توڑنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اس پر ہم نے تفصیلی بات پہلے کر بھی لی ہے۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیمین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، انا وکافل الیتیم، جنت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ہا قضا، ایسے ہوں گے جس طرح یہ انگلی اور یہ انگلی، ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان میں تیسرا کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا۔ مسکین ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کھانے وانے کے لیے کچھ نہ ہو، بیچارہ ہو، اور وہ ضرورت مند ہو۔ لازمی بات ضرورت مند کی ہے کہ وہ ضرورت مند ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نخرے کرنے والے ہوتے ہیں، سٹائل مارنے والے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ دے دیں تو وہ منہ پہ مار دیتے ہیں میں اس کو نہیں لیتا ہوں۔ تو ایسے لوگ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ ضرورت مند ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ نے کچھ بھی دے دیا تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، بھلی بات کیا کرو، اچھا اخلاق رکھا کرو۔ تمہاری بات ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا اس کو دیکھے، سنے، سمجھے تو اس کے دل پر اثر ہو جائے اور وہ تمہاری بات کو ماننے کے لیے بیتاب ہو جائے، بے قرار ہو جائے۔ بات ایسی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد واقیم الصلاۃ، دوبارہ سے اللہ رب العزت حقوق اللہ کی طرف آگے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں تمام شریعتوں کے اندر تھیں، نماز اور زکوٰۃ، اور یہ چونکہ احکام ہے، احکام بنی اسرائیل کے اوپر بھی نماز اور زکوٰۃ کے واجب تھے، اور ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ چیزیں واجب تھیں، یہ چیزیں لازم ہیں، اب بھی لازم ہیں۔ تو بات کیا ثابت ہو جاتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام شریعتوں کے اندر مشترک آتی ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تمام دینوں کے اندر مشترک آ رہی ہیں۔ اول سے لے کر کے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک یہ تمام چیزیں تمام انبیاء کے درمیان میں مشترک ہیں۔ البتہ احکامات کے اندر فرق ہوتا ہے، تو کچھ احکامات سابقہ شریعتوں میں بعض لوگوں کے لیے نماز ہوتی تھی، بعض کے لیے نہیں ہوتی تھی، بعض لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہوتی تھی، بعض کے لیے نہیں ہوتی تھی، بعض کے اوپر جہاد فرض ہوتا تھا، بعضوں کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو احکامات کے اندر فرق ہوتا رہتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اوپر نماز اور زکوٰۃ جس طرح امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے، اسی طرح ان کے اوپر بھی فرض تھی۔
ہاں جب امت محمدیہ آ گئی، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی، تو اس کے بعد ان شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا اور اس شریعت کو باقی رکھا گیا ہے، اور جو حکم اس شریعت کے اندر لازم ہے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ جب حکم آتا تھا تو تازہ تازہ دنوں کے اندر بڑے پھرتی مزاج اور زبردست قسم کے اپنا آپ دکھاتے تھے کہ جی ہم کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، آپ بس اعلان کریں پھر دیکھیں، کرنا ہمارا کام ہے۔ شروع کے اندر تو وہ پشتو کے اندر کہتے ہیں انہیں اسپائی دسپی نہ گڑن دے، تو ایسا ہی وہ ایسا مزاج رکھتے تھے، لیکن جب تھوڑے دن گزر جاتے تھے ان کی طبیعتیں اکتا جاتی تھیں، اکتاہٹ ان کے اوپر آ جاتی تھی، اور اس طرح ان کے اوپر بوجھ آ جاتا تھا، تو پھر ایک بہانہ کرتے تھے، دوسرا بہانہ کرتے تھے، اور بہانے کر کے وہ اپنے آپ کو اس سے فارغ کر دیتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ پاک نے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے پھر لوگ پھر گئے، انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، احکامات سے بھاگ گئے، سوائے چند لوگوں کے، کہ چند لوگ ایسے تھے کہ جو باقاعدہ احکامات کو مانا کرتے تھے، احکامات پر عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ پاک انہی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہی اعراض کرنے والے ہو، تم لوگ ہی منہ موڑنے والے ہو، تم لوگ ہی اللہ کے احکامات کی پابندی سے بھاگنے والے ہو۔ تو سنایا ان کو بھی جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، لیکن بات کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں، شریعت محمدیہ اور امت محمدیہ میں ہوتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں اور آیت کے اندر جتنے احکامات ہیں تمام کے اوپر اگر ہم غور کریں، تو ہم کہیں گے کہ یہ بنی اسرائیل کو نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان 4 طبقات کے اندر حسن سلوک کا تذکرہ ہے، تو 4 طبقات کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے کے اندر ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے یتیم ہیں، ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنا اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح نماز کی ہم کتنی پابندی کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی ہم کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو یقین مانیے کہ ہم کہیں گے کہ ہم بنی اسرائیل سے پھرنے کے اندر کم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔